جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ معاشرے میں جو اس سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ شرح بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں طلاق کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو؟ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علامہ اقبال نے جو احساس زیاں ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وہ جو نقصان من حیث الامہ اور من حیث القوم ہمارا ہو رہا ہے، افراد کی سطح پر بھی اس کا احساس نہیں ہے، اور جو نوحہ آپ نے انٹرو میں پڑھا کہ ملکی سطح کے اوپر بھی اگر ہم دیکھیں تو اجتماعی سطح کے اوپر بھی ہمیں اپنے جو احساس زیاں ہے ہم اس سے آری ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور اس میں جو بنیادی وجہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو دین سے دوری ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے دین کو سیکھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تو پڑھا ہی نہیں۔ فوتگی پر قرآن پاک کھول لیا جاتا ہے، جب بچہ پیدا ہوا کان میں اذان دے دی، اس کے بعد جب اس کو جو ہے وہ اقامت کہہ دی، اور پھر اس کے بعد جب کبھی ہمارے گھروں کے اندر اصالِ ثواب کی کوئی محفل ہوتی ہے تو ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں۔ ادروائز اپنی ڈیلی روٹین لائف کے اندر ہم کہتے تو ہیں یہ کوڈ آف کنڈکٹ، لیکن کیا ہمارے سامنے موجود جو بات آپ نے آغاز میں کہی کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں میں سب سے پسندیدہ ترین کام، سب سے ناپسندیدہ ترین کام جو ہے وہ طلاق ہے۔ اور اب آپ جیسے بات کریں، میں تو ایک شہر کا نام نہیں لوں گی، میں اس کا پڑھ رہی تھی سروے، اور میں نے جب پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہاں پر طلاق کی ریشو کس حد تک پہلے 6 ماہ کے اندر کس حد تک پہنچ گئی ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ بات بھی موجود ہے کہ اسلام نے اس سوشل ایگریمنٹ کو، جو کہ شادی کی شکل میں، نکاح کی عقد کی شکل میں اور عقد مسنونہ کی شکل میں ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کو ان کیس آف اینی جو ہے وہ ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز اللہ تعالیٰ نے اس سے انخلاء کا طریقہ بھی دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو قتل و غارت کر دیں اور سال ہر سال تک جو ہے وہ ایک کا منہ مشرق کو ایک کا مغرب کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق اسی وجہ سے دیا کہ زندگی کا نظام برقرار رہے، مگر ایک دوسرے کی جو ہے وہ جھگڑا اور اس حد تک نہ جائے۔ اب اس میں عورت کے پاس خلا کا حق ہے، عورت کے پاس تنسیخ نکاح کا حق ہے، عورت کے پاس حق تفویض ہے، اور صحابہ کرام صحابیات کے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واقعات آئے۔ حضرت خنسہ بنت خزام رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صحیح بخاری شریف کے مطابق یہ بیوہ تھیں اور ان کے والد نے ان کا نکاح ایک جگہ پر کر دیا، ان کو پسند نہیں تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تنسیخ نکاح کے لیے گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح منسوخ فرمایا، کینسلیشن فرمائی۔ اب ایک اور صحابی ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ اپنے نکاح کی تنسیخ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں خلا کا مقدمہ لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ جو باغ ثابت نے آپ کو دیا تھا حق مہر کے اندر، آپ وہ واپس کریں گی؟ انہوں نے کہا جی میں کروں گی، تو آپ نے پھر وہ نکاح بھی جو ہے ختم فرمایا۔ تو اب اس میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ طلاق کا بھی ایک طریقہ کار بتایا گیا کہ طلاق جو ہے وہ پہلے ایک دفعہ دی جائے گی، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ اب اس میں یہ سمجھتی ہوں جو کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دینے کا کانسیپٹ ہے وہ عدم برداشت کے اوپر جو ہے بیس کرتا ہے۔ ہم نے اپنے بیٹوں کی، مردوں کی اس طرح سے تربیت نہیں کی۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتی ہوں پری میرج کاؤنسلنگ کی، آپ ان کو یہ تو بتائیں کہ آپ کس ایک حساس ترین رشتے کے اندر بننے جا رہے ہیں۔ اشارتاً طلاق دینا، اور 3 چیزیں ایسی ہیں حدیث میں موجود ہے یہ بات کہ وہ مذاق میں بھی کہی جائیں تو وہ واقعہ ہو جاتی ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے اور رجوع ہے۔ اب کوئی ہنسی مذاق کے اندر اگر اس طرح کی بات کر دے اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ یہ بات کس طرح سے آگے اپنی فیملی کو لے کے چل سکتا ہے؟ شیطان پانی پر تخت لگاتا ہے، اور وہ اس دن میں سب سے زیادہ اپنا جو ہر کارا، جو چیلے چانٹے اس کے زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ اس کو مین آف دا میچ اس بندے کو قرار دیتا ہے، اپنے اس جو ہے وہ چھوٹے شیطان کو جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا کے آتا ہے۔ تو ہمیں اس رشتے کی حساسیت کا پہلے تو احساس ہونا چاہیے، پھر تربیت ہونی چاہیے، اور تربیت اسلامی خطوط کے اوپر، کیونکہ میں پروگرام سے پہلے بھی آپ سے بات کر رہی تھی کہ فیملیز کے اندر، پڑھی لکھی فیملیز کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں، ایسی فیملیز، ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اندر کھاتے 3 سے زیادہ دفعہ بھی طلاق دی ہے، اور اس کے بعد وہ رشتے کو بھی آگے لے کے چل رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس معاشرے
معاشرے کے اندر پھر وہ ایک اسلام کے معیار کے مطابق وہ جو حلال کردہ اشیاء ہیں ان کی جو ہے خطوط کے اوپر تو نہیں وہ معاشرہ چل رہا. پھر ہم اس معاشرے سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس میں خیر و برکت ہوگی, اس کے اندر جو ہے وہ ایک فیملی بانڈنگ ہوگی, اور اس فیملی بانڈنگ کے اندر ہم جو ہے وہ اسلامی شاعر کو پروان چڑھا سکیں گے, جبکہ اس کی بیس ہی غلط ہے. کیونکہ کسی چیز کی بھی اگر بیس غلط ہے, اور پھر میں یہاں پر سمجھتی ہوں خواتین کے اوپر یہ بات, اور خاص طور پہ میں ایک عورت ہونے کے ناطے اس بات کو ضرور جو ہے وہ مینشن کروں گی کہ میڈیا اور سوشل میڈیا نے اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے. ڈراماز جو بنائے جاتے ہیں, فلمیں جو بنائی جاتی ہیں, جس طرح کے دکھائی جاتی ہیں چیزیں, اس سے بھی ایک پرووکنگ جیسچرز ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے. پھر جو لڑکیاں خواتین زیادہ دیکھتی ہیں ان کی وجہ سے مقبول ہوتی ہیں. بالکل, اور انہی کی وجہ سے طلاق کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے, اور جو عورت بلا وجہ بات بات کے اوپر طلاق مانگے اس کو سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں اب طلاق کی ڈیمانڈ کرنا, جو کورٹ میرجز ہیں 95% اس کا ریشو جو ہے وہ بریک اپ پہ آ گیا ہے, اور 5% جو ہے آپ دیکھیں 5 to 7% جو ہے وہ لڑکیاں سوئسائڈ کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں کو پہلی محبت تو ماں کی محبت ہوتی ہے جس کی گود میں آپ نے آنکھیں کھولی, اس کے بعد ان کو چھوڑ کر, گھر والوں کو چھوڑ کر, اسلامی طریقے کو چھوڑ کر, اپنے ولی کو چھوڑ کر جب آپ کورٹ میرج کی طرف جاتے ہیں پھر آپ کے پاس پریکٹیکل لائف کے بعد کے تجربات نہیں ہوتے. لیکن جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں پھر ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ وہ لڑکے اور لڑکی نے کورٹ میرج کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 مہینے بعد, ہفتے بعد, 10 دن کے بعد, ایون میں نام مینشن نہیں کروں گی, میں ایسے کئی اسکالرز کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے 1 مہینہ شادی رکھی اور اس کے بعد اپنی ہی اسٹوڈنٹ کو فارغ کر دیا طلاق دے کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشغلہ بن چکا ہے. تو اس چیز کو جتنے بے دردی کے ساتھ اس معاشرے کے اندر کھلواڑ بنایا جا رہا ہے, ایسے پروگرامز کی اور ایسے تربیتی سیشنز کی اشد ضرورت ہے کہ اس میں ہم لڑکوں کی اور لڑکیوں کی دونوں کی پری میرج کاؤنسلنگ کریں. شادی سے پہلے ان کو بتایا جائے کہ آپ کس سینسیٹیو ریلیشن میں جا رہے ہیں, اور اس کی سینسیٹیوٹی کیا ہے, اس کی برکت کیا ہے, تمہارا مقام کیا ہے. اور خواتین کو میں کہوں گی, وہ یہ کہتی ہے ہمیں حق تفویض مل گیا. میں ایسی خاتون کو خود سنا, وہ کہتی میں اپنے میاں کو ہر ویکنڈ پہ تھریٹ کرتی ہوں کہ میں تمہیں ڈیورس دوں گی. پہلی بات تو یہ کہ عورت ڈیورس نہیں دے سکتی. یہ مفتی صاحب اس کے اوپر کریں گے. جی مفتی صاحب, نہیں دے سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ حافظ صاحب, اور بڑا ہی حساس موضوع ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کیا خاتون طلاق دے سکتی ہے, تو ایسا نہیں ہے. قرآن نے واضح طور پر فرما دیا بیادِہ عقدۃ النکاح, کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی عقدہ یعنی نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہے وہی طلاق دے سکتا ہے. اب اس کے بارے میں صاحب روح المعانی اور مزید تفاسیر نے اس کے حوالے سے بالکل واضح بیان کر دیا کہ عقدہ نکاح یعنی نکاح کی گرہ یہ خاوند کے پاس ہے, عورت کے پاس طلاق کا حق موجود نہیں ہوتا. جہاں تک بات ہے کہ اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی مجھے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے, یا کوئی بھی ایسا اس کے ذہن کے اندر کوئی ایسا گمان ہے, کوئی اسے ڈر ہے, کوئی خطرہ ہے, کوئی خدشہ ہے, تو اس کو دور کرنے کے لیے اگر وہ یہ حق لینا چاہتی ہو یا خاوند بھی اس پر رضامند ہو, اگر وہ اس کو حق دے دیتا ہے, حق کے طلاق تفویض کر دیتا ہے, تو ایسی صورت میں خاتون کے پاس وہ حق موجود ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا نہیں ہے کہ حق نہیں ہے دینے کا, دینے کا حق موجود ہے, لیکن یہ دونوں کی رضامندی سے ہوگا. یہ نہیں کہ جناب آپ خاوند کو کہیں نہیں جی تم یہ لازمی طور پہ یہ حق دو تب جا کے ہم نکاح کریں گے, یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے, اب جیسے لیکن اگر جیسے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پروفیسر صاحبہ نے کہا کہ خاتون کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ طلاق دے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خاتون کو حق نہیں دیا طلاق کا, لیکن ایک سمجھ لیں کہ ایک اشارہ ملتا ہے شریعت سے کہ اگر بالفرض خاوند اپنا حق جو ہے اس کو تفویض کر دیتا ہے تو خاوند کے دینے سے حق اس کو ملا ہے, وگرنہ جو خلا کا حق ہے یہ خاتون کے پاس پہلے سے موجود ہے. اگر وہ زندگی میں کبھی نباہ نہیں ہوتا. بڑی اچھی گفتگو ہوئی, جس طرح انہوں نے 2-3 احادیث کا حوالہ بھی دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع کے اوپر. لیکن مفتی صاحب قطع کلامی کی مار جاتا ہوں,